ابنانا، گنجائش تھی لے جاؤ، تو پہلے فیصلہ ہو جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ایک ہی تھی، گنجائش تھی زیادہ عورتوں کی مگر لے ایک کو گئے، اگر ہوتی تو سبھی چلی جاتی، یعنی اتنی بیٹیاں نہیں تھیں، بیٹی ایک ہی تھی۔ اب رہ گیا نواسے کا مسئلہ، یہ بڑی نزاکت ہے، امت کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، تاریخ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، فرشتوں کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے، مسئلہ ہی مسئلہ ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے بیٹے جو ماریہ قبطیہ سے تھے جناب ابراہیم، وہ موجود تھے، امام حسین کے برابر ہی تو ہیں، تو مباہلے میں حسین کتنے بڑے تھے؟ جتنے بڑے وہ تھے اتنی بڑے جناب ابراہیم تھے۔ تو اگر بیٹوں کو لے جاتے تو یہ سوچ رہے ہیں نا، بیٹا تو میرا اپنا موجود ہے، بیٹا تو میرا اپنا موجود ہے، اگر اسے چھوڑوں، یہ بڑی نزاکت ہے۔ میری کتاب ہے جناب سیدہ پہ 1500 صفحے کی، اس میں بڑی بحثیں میں نے یہ اٹھائی ہیں اور جوابات دیے ہیں۔ مولا علی سے پوچھا گیا کہ اگر ابراہیم بچ جاتے تو کیا ہوتا؟ آپ نے فرمایا اگر بچ جاتے، زمانی، اگر بچ جاتے یعنی زندہ رہ جاتے تو سچے نبی ہوتے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، اور راویہ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا اگر زندہ رہتے تو نبی کے بعد نبی ہوتے، نبوت ختم ہی نہ ہوتی، اس لیے کہ نبی کا بیٹا نبی سے کمتر نہیں ہو سکتا اور نہ افضل ہو سکتا ہے، تو نبی ہوتا یعنی برابر ہوتا۔ یہ بحث ہے۔ صدیق نبی ہوتا، مولا علی یہ واقعہ پورا پوچھنے کا علی سے، ابن ابی الحدید معتزلی نے عربی میں شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے، اور وہ شیعہ نہیں ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی معتزلہ فرقے کا ہے، دو فرقے تھے عباسی دور میں، اشاعرہ اور معتزلہ، شیعہ سنی نہیں تھے، غیب میں تھے، یعنی نام غیب میں تھا، ہاں لفظ شیعہ ہر وقت موجود تھا۔ ارے بھائی موجود تھا نا، تبھی تو حدیث قصہ آپ کو پڑھنی چاہیے کہ ختم کہاں ہوئی حدیث قصہ۔ تو مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ بتائیے یہ جو واقعہ ابھی ہوا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ کہ یہ جہاں واقعہ پڑھا جائے گا تو جو لوگ پڑھیں گے اور سنیں گے ملائکہ انہیں آ کے گھیر لیں گے، اور جب تک وہ اپنے گھر نہ پہنچ جائیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، مغفرت کی، رحمت کی دعائیں۔ تو یہاں پہ حدیث قصہ ختم ہو رہی ہے، مولا علی نے ہاتھ اٹھائے اور کہا پھر ہم بھی کامیاب اور ہمارے شیعہ بھی کامیاب۔ ہے نا بھائی، سب کی پڑھی ہوئی یار حدیث قصہ، شب جمعہ تو باقاعدہ تمام درگاہوں وغیرہ پہ ہوتی، پھر سے پڑھ لیجئے گا، لفظ شیعہ آیا ہے اس میں۔ تو امام اس کو کہتے ہیں جو تنہا اپنی کامیابی کا اعلان نہ کرے، چونکہ علی کو مستقبل میں کہنا ہے فزت برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، پہلے کہہ دیا میری قوم بھی کامیاب ہے میرے ساتھ۔ ہاں ناکامیاب قوم چھوڑ کے علی نہیں جا رہے، اور انبیاء نے ناکامیاب امتیں چھوڑی ہیں، وہ جناب صالح ہوں، جناب ہود ہوں، جن کے اوپر عذاب آئے، وہ سب ناکامیاب امتیں تھیں۔ علی کو یہ فخر ہے کہ میں اپنی قوم چھوڑ رہا ہوں جو کامیاب ہے، جسے کوئی ناکامیاب نہ کر پائے گا۔ یہ ہے حدیث قصہ۔ تو یعنی یہ فیصلہ ہوا کہ رسول اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زہرا کے گھر جاؤں، اور جو فیصلہ ہو جائے قدرت کو بھی پسند آئے، ورنہ میں کیا کروں، نواسوں کو لے جاؤں یا بیٹے کو لے جاؤں؟ بیٹے کو چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ آیت نے آ کر یہ کہا ابنانا و ابناکم، بیٹوں کو لے جاؤ، اور جو سگا بیٹا ہے اس کو مباہلے میں نہیں لے جا رہے۔ تو گھبراہٹ نہ ہو عالم اسلام کو اس جملے پر، گھبراہٹ نہ ہو۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ نبی کا بیٹا اور ہے، نبوت کے بیٹے اور ہیں۔
حسن اور حسین نبوت کے بیٹے ہیں۔ ابنانا و ابناکم، بیٹوں کو لے جاؤ۔ تو اب جو کچھ رشتہ ہے وہ نبوت سے ہے، نبوت سے ہے۔ تو حسن و حسین جا رہے ہیں۔ اب جانے کی شان اس لیے کہ بہت مجمع تھا صبح، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ رات کو لوگوں نے اپنی حجامتیں بھی بنوائی تھیں، بڑی ہوئی داڑھیاں بھی درست کی تھیں، آنکھوں میں سرما بھی لگایا تھا، زلفیں بھی جھاڑی تھیں، خاک چاڑ کے سلجھائی تھیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ باہر نکلیں گے تو ہم سے کہیں گے تم بھی چلو، تم بھی چلو۔ سب سمجھ رہے تھے 22 رجب کے کنڈے ہیں جعفری صاحب کے یہاں سے۔ پورے شہر کو بلایا ہے، مہاراج کمار بھی آئیں اور راجہ صاحب بھی آئیں اور فلانے بھی آئیں اور نیر مجیدی بھی آ جائیں اور مہدی صاحب بھی آ جائیں اور احسن بھی آ جائیں اور عباس رضا نیر آئیے گا ضرور، حیدر میاں آئیں گے، سب آئیں گے۔ تو تیاری تو ہوتی ہے نا کہ بھئی جانا ہے، محفل میں جانا ہے، تو وہاں بھی تیاریاں تھیں، لیکن یہاں صحیح مسلم نے فیصلہ کیا۔ یہ حدیث قصہ صرف آپ کے پاس چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ صحیح مسلم میں بھی، صحیح مسلم، وہ بھی مسلم میں، بخاری میں نہیں، بخار والا معاملہ نہیں ہے، مسلم میں جو بخاری کے بعد والی کتاب ہے صحیح، اس میں ہے کہ رسول جب برآمد ہوئے تو اپنی عبا میں، اپنی عبا کو ڈالے ہوئے اس عبا میں فاطمہ تھی، علی تھی، حسن اور حسین، اور پھر پکار کر کہا یہ ہیں میرے اہل بیت۔ اور پھر وہ سفر مباہلے کا جو علم کا سفر ہے وہ شروع ہوا، اور پھر زمانے نے دیکھا مجمع ان کا بھی تھا، مجمع ادھر بھی تھا، تیاری پہلے سے تھی، شامیانہ لگ چکا تھا، جگہ صاف ہو چکی تھی، اور اب قافلہ چلا۔ کس کا قافلہ؟ پہلا جملہ تقریر کا میں نے کہا تھا مسئلہ سچ اور جھوٹ کا ہے، سچوں کا قافلہ چلا، اس لیے کہ قرآن کہہ چکا تھا کونوا مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ امت ڈھونڈتی پھرتی کون سچے ہیں، کس کے ساتھ جائیں، اس لیے کہ لقب بھی تو سچوں کے مل گئے ہیں، اس لیے قدرت نے چاہا آج یہ فیصلہ ہو جائے کہ سچے کون ہیں اور تمہیں کن کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ دن اور آج کا دن ہم نے سچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جھوٹوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ کے بیچ میں ایک گیپ بھی ہوا اور اس کے بعد مجلس شروع ہو گئی، اور آپ اسی طرح ماشاءاللہ سرشاری کی کیفیت سے سن رہے ہیں، اور پھر آج تو لکھنؤ کے آفتاب و مہتاب و ستارے اور سبھی جمع ہو گئے، پورا بیان الدولہ عرش بنا ہوا، گلیکسی کہکشاں، ادھر شفق، ادھر نیر، ادھر نیر مجیدی، ادھر نیر جلادی، کہکشاں، بیچ میں جعفری صاحب۔ جعفری آپ کو پتہ ہے پھول کا نام ہے، جعفری پھول کا نام ہے، جعفر نہر کا نام ہے، اور پھر ناموں میں کتنے آپ دیکھیے فضائل ہیں نواب صاحب کے نام میں، اور پھر ذاکر میر انیس کا مرثیہ، اور پھر آفتاب مرثیہ خانی۔ تو میں غلط کہہ رہا ہوں کہ آفتاب مہتاب سب ستارے، تو پورا عرش سجا ہوا ہے، رات کا وقت ہے اور ستارے نظر آ رہے ہیں مجھے، ادھر تو ایسا اندھیرا ہے تو اندھیرے میں ستارے چمکتے نظر آ رہے ہیں، آنکھیں کسی کی نہیں دکھائی دے، وہ گورے گورے چہرے ستارے کیسے دکھائی، خدا کی قسم مجھے ایک بھی کالا نہیں نظر آ رہا، ایک بھی، قسم کھا رہا ہوں، نہ ادھر نہ ادھر نہ ادھر۔ یہی تو مولانا نے کہا کامیاب ہیں، صورت میں کامیاب، سیرت میں کامیاب، ایمان میں کامیاب،
آخرت میں کامیاب، عقیدے میں کامیاب، ارے سب سے بڑی کامیابی ولایت علی میں۔ تو بھئی ترتیب اس طرح ان مجلسوں کی قرار پا گئی کہ ظاہر ہے کہ 5ویں تقریر جو ہے امام کی ولادت ہے چوتھے امام کی، تو اس دن مصاحب تو نہیں ہو پائیں گے، تقریر تو ہوگی۔ تو آج مباہلہ میں نے شروع کر دیا، اور کل اسی ربط کے ساتھ جو شہزادی پہ تقریر ہوگی وہ پوری تقریر فدق پہ ہوگی۔ اور آج میں ذکر شہادت شروع کروں گا اور کل اختتامی کلمات شہادت کے عرض کروں گا۔ یہ ہے ترتیب جو میں نے آپ کو بتا دی، تاکہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور مباہلہ جو ہے وہ اب اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ کارواں نکل چکا، اور ترتیب یہ بتائی گئی کتابوں میں کہ یوں چلے کہ رسول اللہ اور پہلو میں امام حسن اور گود میں امام حسین، اور رسول اللہ کے پیچھے شہزادی کونین، اور سب سے پیچھے مولا علی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جتنی دیر چاہیں رک کر عبادت کے لیے اس منظر کو دیکھیں، اور کوئی یہ کہے کہ صاحب یہ کیسی باتیں ضمیر اختر کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوگی، منظر کہاں سے دکھائی دے گا؟ منظر تو جو لوگ مدینے میں تھے وہ دیکھ چکے۔ نہیں، ہر امام کا ارشاد ہے کہ تم سے افضل ہوں گے وہ جو آج سے 1000 برس کے بعد آئیں گے، وہ افضل ہوں گے میرے چاہنے والے۔ صاحب نے کہا یہ کیسے؟ کہ تم دیکھ کے ایمان لا رہے ہو نا، دیکھ کے محبت کر رہے ہو۔ افضل وہ ہیں جو دل کی آنکھوں سے جب چاہیں منظر دیکھ لیں، تو کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ انکار کرے کہ اس کو مباہلہ اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ یہ چلا مباہلے کا کارواں، اور یہ پہلو میں حسن ہیں اور گود میں حسین ہیں، اور پیچھے چادر میں سیاہ چادر میں شہزادی کونین ہیں، اور اس طرح یہ کارواں ترتیب پایا ہے، اس طرح ترتیب پایا ہے کہ آج بہت سے فیصلے ہو جائیں، یہ سچے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی بات ماننی ہے، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا گیا سچ بولا کرو، ایک آیت بھی ہو تو کل لے کے آئیے گا ڈھونڈ کے، اس لیے کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے سچ بولنا۔ یہیں سے تو تقریر شروع ہوئی ہے، میسم سے بات شروع ہوئی، سچ بولنا مشکل ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ اگر میں کہہ دوں کہ سب کو سچ بولنا واجب ہے تو میسم تو ایک ہی نکلے گا، قمبر تو ایک نکلے گا، سلمان تو ایک ہوگا، ابو ذر ایک ہوگا، مقداد ایک ہوگا، عمار ایک ہوگا، سب تو نہیں میسم بنیں گے، تو سب عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کہا مان ہی نہیں رہے، کوئی سچ بول ہی نہیں رہا۔ تو اب آپ دیکھیں، ہم بچپن میں ہمارے استاد پڑھاتے تھے تو کہتے تھے دیکھو ہمیشہ اچھی صحبت رکھو، اچھوں کے ساتھ بیٹھو۔ اب وہ اس کی تشریح کرتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو نہ پڑھے کوئی نماز، اور اتفاقاً کوئی مولوی صاحب سے کام ہو، مسجد میں چلا جائے اور پھر نکلے مسجد سے، تو لوگ کہیں گے نمازی مسجد سے نکلے، اور کہیں تاڑی خانے میں کوئی دوست ہو اس کو اٹھانے گیا ہو اور وہاں سے نکلے، حالانکہ نہ وہاں ملوث ہوا نہ یہاں ملوث ہوا، لیکن صحبت نے منظر وہاں کا بھی دکھا دیا، یہاں کا بھی دکھا دیا۔ بھئی آپ جیسا سمجھنے والا ہوتا ہے، ذہین مجمع ہے لکھنؤ کا، تو آسان بات بتا دی، سچوں کے ساتھ ہو جانا، پھر کیا مجال کوئی تمہیں جھوٹ کہے۔ امت نے عجیب فیصلہ کیا، جھوٹوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ عجیب فیصلہ کیا، عجیب فیصلہ کیا۔
ہم جمے بیٹھے ہیں سچوں کے ساتھ ہیں، اس لیے ہم بھی سچے ہیں، ہم نے کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں۔ دین کا معاملہ، دین کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، جتنا ہے قرآن میں اتنا ہی کہتے ہیں، نہ گھٹاتے ہیں نہ بڑھاتے ہیں۔ حدیث میں بھی نہ گھٹایا نہ بڑھایا، سیدھی سی بات کہی پیغمبر نے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، نہ میں نے اس میں کھڑکی لگائی نہ چھت لگائی۔ کوئی اضافہ نہیں اور نہ کوئی چیز گھٹائے نہ بڑھائے، اس لیے کہ سچوں کے ساتھ ہیں، سچوں کے فیصلے ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا وہ کرنا ہے، اس لیے ہم اپنی طرف سے کیوں کریں؟ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم فیصلے کریں؟ اب لوگ فیصلے کرتے رہیں، اس لیے کہ لوگوں نے کچھ ایسے علوم بنائے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے وہ فیصلے کرتے ہیں، اذان میں ہو کہ نہ ہو، تشہد میں ہو کہ نہ ہو، ہمیں کیا پتہ؟ سچوں نے جو کہا ہے وہ کرتے رہیے۔ ابھی جھوٹے تو مخالفت کریں گے، جھوٹے تو سچ پہ مخالفت کریں گے، ہر جھوٹا سچ بولنے والے سے جلتا ہے، ہر جاہل ہر عالم سے جلتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مجمع آیا اور ایک وفد نے کہا آج ہم آپ سے پوچھ کے جائیں گے، آج ہمیں بتائیے، اور آپ ہی بتا سکتے کہ کیا؟ کہ بھئی مولا علی سے بڑھ کر عالم اسلام میں فضائل کس کے تھے، رتبہ کس کا تھا، مرتبہ کس کا تھا، اس کے باوجود علی کو خلافت کیوں نہیں امت نے دی؟ سوال کتنا مشکل ہے، حالانکہ آسان سوال ہے، اور یہی ایک سوال ہے، سوال ہی کوئی نہیں، لیکن دیکھیے وہ کرنے کا طریقہ سوال لگ رہا ہے بالکل نیا سوال ہو رہا ہے۔ اور کس سے پوچھ رہے ہیں؟ صادق سے۔ آپ نے کہا بھائی وہ دے ہی نہیں سکتے تھے، دے ہی نہیں سکتے تھے۔ سب نے کہا مولا کیوں؟ کہ کبھی نہ دیتے، نہیں دیں گے۔ کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ امت کے لوگوں کا لیبل اور علی کا برابر نہیں تھا، وہ اپنا جیسا لانا چاہتے تھے۔ لے آئے، لے آئے۔ اچھا اگر آپ چلے جائیں، یہاں کئی دھوبیوں کے بہت سے ہاتھ ہیں، ان کا الیکشن ہوتا ہے، اور آپ کسی کو لے جائیے یہاں سے پروفیسر کو، بھیا آپ ان کو چن لو اپنے برادری کا پریسیڈنٹ، دھوبی کیا کہیں گے؟ چلیے چلیے جائیے، آ کے ہمارے ساتھ کپڑے دھوئیے، گومتی چلیے، لادی لاد کے چلیے، کپڑوں میں صابن لگائیے، سوڈا لگائیے، استری کیجیے، کپڑے سکھائیے الگنی پہ گومتی کے کنارے، اور پھر شام کو کپڑے سمیٹیے اور گدھا لے کے آئیے اور گدھا لے کے جائیے۔ تو ہم آپ کو شامل کریں گے، تو پھر آئندہ سال دیکھیں گے جب آپ محنت کریں گے تو ہم الیکشن میں آپ کو کھڑے کر دیں گے۔ تو آپ کہاں لیے کہاں؟ برادریاں تو بہت ہیں، سب کے اپنے اپنے الیکشن ہوتے ہیں، تو آپ یہ جا کے تبلیغ کیجئے گا، پڑھے لکھے کو لو، پروفیسر کو لو، ڈاکٹر کو لو۔ کچھ نہیں سمجھے، سقیفہ میں گنجائش ہی نہیں تھی علی کی، ارے وہاں ہنگامہ تھا، ہر ایک چاہتا تھا ہمیں بناؤ ہمیں بناؤ ہمیں بناؤ۔ غدیر میں یہ تھوڑی ہو رہا تھا ہمیں بناؤ ہمیں بناؤ، اللہ نبی سے کہہ رہا تھا علی کو بناؤ علی کو بناؤ۔ قدرت
کی طرف سے رسالت کے پاس عہدے بہت ہیں، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے۔ علی کے پاس کئی عہدے ہیں، ولی بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ حسن حسین ولی بھی ہیں، امام بھی ہیں، حجت بھی ہیں۔ زہرا بی بی کے پاس نہ رسالت ہے، نہ نبوت ہے، نہ امامت ہے، عصمت کبریٰ، عہدہ۔ بھئی رسالت ہونی چاہیے، امامت ہونی چاہیے، اتنی بلند کہ 14 معصوم۔ آج فیصلہ ہو جائے، دنیا دیکھ لے کہ زہرا کس مقام پر ہیں، بلندی دیکھو زہرا کی، آگے رسالت ہے، پیچھے امامت ہے۔ قدرت نے بتایا ایک قدم آگے بڑھ جائیں تو رسول ہو جائیں، ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں تو امام۔ ایک قدم کا فاصلہ ہے رسالت میں، ایک قدم کا فاصلہ ہے امامت میں، اس لیے کہ عصمت مشترک ہے۔ عصمت کے بغیر نہ رسالت ملتی ہے نہ امامت، اس لیے مرکز میں زہرا کو رکھا، زہرا کو رکھا۔ زہرا مرکز ہیں، اس لیے کہ خاندان خاتون سے بنتا ہے۔ آئے مودت کا مرکز ہیں، آئے درود کا مرکز ہیں، کلمے اور شجرے کا مرکز ہیں، تو آج مباہلے کا مرکز ہیں۔ رسول آگے ہیں، علی پیچھے ہیں۔ قدرت چاہتی ہے کہ نقش قدم، چونکہ ننگے پیر چل رہے تھے، نالین پہن کے نہیں جا رہے تھے، نہ رسول کے پیر میں نالین تھی، نہ زہرا کے پیر میں نالین تھی، نہ امام حسن کے پیر میں نالین، نہ حضرت علی کے، ننگے پیر جا رہے، نقش بن رہے، مباہلے کے نقش بن رہے ہیں۔ اس لیے قدرت یہ چاہتی ہے کہ رسول کا نقش بنے تو اس پہ زہرا کا نقش بنے، جب زہرا کا نقش بن جائے تو اس پہ علی کا نقش بنے، یعنی زہرا کے نقش قدم نہ زمین دیکھ سکے نہ آسمان دیکھ۔ اس شان سے سواری چلی اور کس وقار کے ساتھ اس شامیانے کے نیچے تشریف فرما ہوئے سرکار۔ لیکن ترتیب آنے میں یہ تھی کہ رسول آگے، پھر فاطمہ، پھر علی، پہلو میں حسن، گود میں حسین۔ لیکن جب بیٹھے تو ترتیب بدل گئی، سب سے پیچھے رسول اللہ بیٹھے، دو زانو، ایک زانو کے آگے علی کو بٹھایا، دوسرے زانو کے آگے فاطمہ کو بٹھایا، اور علی اور فاطمہ سے آگے حسن کو بٹھایا، حسن سے آگے حسین کو بٹھایا۔ گویا کلمہ طیبہ بنایا، شجرہ طیبہ بنایا۔ پرسوں عرض کیا تھا زہرا شجرہ طیبہ بھی ہیں اور کلمہ طیبہ بھی ہیں، کلمہ باقیہ بھی ہیں، یعنی رسول نے بتایا مجھ سے علی اور فاطمہ ہیں، علی اور فاطمہ سے حسن اور حسین ہیں، اور حسین سے یہ سلسلہ مہدی تک جائے گا۔ یعنی حدیث قصہ میں یہ سب ہیں، آئے مودت میں یہ سب ہیں، آئے مباہلہ میں یہ سب ہیں۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں حدیث قصہ میں حضرت زینب کیوں نہیں آئیں، حضرت ام کلثوم کیوں نہیں آئیں؟ یہ سب بیکار سوالات ہیں، یہ سب بیکار سوالات ہیں، اس لیے کہ حدیث قصہ میں کائنات کا ہر رشتہ رکھ دیا گیا۔ آپ غور کیجئے، باپ ہے بیٹا ہے، ماں ہے بیٹا ہے، بیٹی ہے باپ ہے، باپ ہے بیٹی ہے، زوجہ ہے شوہر ہے، کون سا رشتہ بچا؟ نانا ہے، نواسے ہیں، جتنے چاہے رشتے گنتے چلے جائیے، سارے رشتے موجود ہیں۔ ایک رشتہ غیب میں رکھا، حالانکہ ہے، وہ ہے بہن کا رشتہ، اسے غیب میں رکھا تاکہ عظمت کربلا ظاہر ہو۔ حدیث قصہ کے وقت اسے غیب میں رکھ کر بتایا ہے وہ حدیث قصہ سے ہی رشتہ، اس لیے کہ بہن وہ ہے کہ جو 5 معصوموں کی گود میں پلی ہے۔ کوئی معصوم 5 معصوموں کی گود میں نہیں پلا سوا زینب کے۔ رسول اللہ جناب سیدہ مولا علی حسن حسین
5 معصوموں کی نگاہ میں زینب بی بی کی عظمت کیا ہے؟ ایسی بہن. اور کوئی کہے صاحب رشتہ نہیں ہے، رشتہ ہے. بہن کا رشتہ چادر میں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ اور علی بھائی بھائی ہیں. اور بھائی بھائی کی اولاد آپس میں کیا ہوتی ہے؟ 2 چچاؤں کی اولاد آپس میں کیا ہوتی ہے؟ بھائی بھائی. اور بیٹی ہو تو بھائی بہن. رسول کی بیٹی زہرا ہیں، علی کی بیٹے حسن اور حسین ہیں، آپس میں چچا زاد بھائی اور بہن ہیں. ہاں، کبھی بھی نہیں آپ قبول کریں گے رشتہ تو ہے، ابھی رشتہ تو ہے، ذہن قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ اول رشتہ جو ہے وہ ماں اور بیٹے کا ہے. تو پھر وہ رشتہ بھی جو ہے وہاں پر بھی مسئلہ آ جاتا ہے کہ دامادی کا رشتہ بڑا ہے یا چچا زاد بھائی کا رشتہ بڑا ہے. یہاں رشتے کچھ بڑے نہیں ہیں، یہاں صرف اللہ کی مرضی ہے. جس وقت جو چیز چاہے وہ ظہور میں آ جائے اور جو چیز چاہے وہ غیب میں چلی جائے. اب یہاں پر دیکھیں ظاہر کیا یہ ہے شجرہ، اور عالم یہ ہے کہ بادل چھانے لگے، آندھی آنے لگی، زمین کانپنے لگی، پرندوں نے پر ڈال دیے، پرندے درختوں سے گرنے لگے. عیسائیوں نے چاروں طرف دیکھا، آثار دیکھ لیے عذاب کے، اور بے اختیار کہا ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں. کائنات میں کیا کچھ نہیں ہے. یہ کہہ سکتے تھے یہ چاہیں تو سورج پلٹ آئے، یہ چاہیں تو چاند ٹوٹ جائے، یہ چاہیں تو ستارے کو بلا لے. یہ پہاڑ کہاں سے آ گیا بیچ؟ ارے مشکل بات میں یہی تو کہتے تم نے تو اس بات کو پہاڑ بنا دیا، پھر بھی نہیں سمجھے آپ. بھئی آپ ہی تو کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ. مدینے میں بہت سے اونٹ تھے، پہاڑ کے نیچے نہیں آئے تھے. پہاڑ کو سمجھیے کیا ہے، مشکل کام ہے، تم نے تو اس کام کو پہاڑ بنا دیا. لیکن یہ عیسائیوں کو پہاڑ کیسے یاد آ گئے؟ اس لیے کہ توریت اور انجیل میں اتنی آیتیں پہاڑ کے بارے میں ہیں، اور قرآن میں، اور قرآن نے بھی اسی کو دہرا دیا کہ بھئی جب توریت موسیٰ نے کہا کہ میں پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں لیں. تو اللہ نے کہا ایسا کرو کوہ طور پہاڑ اٹھاؤ اور اٹھا کے ان کے سروں پہ لے آؤ. اور جناب اٹھایا موسیٰ نے کوہ طور پہاڑ، اتنا بڑا ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا، اور لا کے سر پہ رکھ دیا اور کہا بھی گرتا ہے یہ. ارے سب پناہ مانگنے لگے. تو انہوں نے دیکھا موسیٰ پہاڑ اٹھا سکتے ہیں، تو انجیل و توریت کو بھئی یہ پتا تھا سب سے بڑا کام ہے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا. یہ اشارہ کر دی تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا ان کی معرفت کا. اب دیکھیے طاہر جرملی صاحب یاد آ گئے. وہ پوری آیت میں نے نہیں پڑھی تھی کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر آج خدا کی لعنت قرار دی جائے گی. جب مباہلہ پڑھتے تھے طاہر بھائی تو کہتے تھے آیت رکی رہی مباہلے کے میدان میں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. تو اللہ نے آیت سے کہا ٹھہری رہے، ٹھہری رہے، اس لیے کہ وہ مقابل سے بھاگ گئے. بڑا اچھا جملہ کہتے تھے طاہر بھائی، اور یہ پہلی بار یہ جملہ میں نے شہنشاہ بلڈنگ میں نخاس کے میلاد میں سنا تھا طاہر بھائی سے. جملہ اس وقت یاد آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ ہٹ گئے مقابل سے، اس لیے ہمارے ہاں عیسائیوں پہ تبرہ نہیں ہوتا. بر عیسائی لعنت نہیں ہے، کوئی نہیں لگاتا. تو اب پتہ چلا فیصلہ اس لفظ کا تے بے رے الف کا جو ہوا قرآنی، وہ اس پر ہوا جو ان کے مقابل ڈٹ جائے اس پر ہوگا، جو بھاگ جائے مقابلہ نہ کرے اس کی کیا بات ہے. اب جو بھی ڈٹا مجھے کیا پتا آپ کیا کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں. تو آیت نے بھی اپنے فیصلے بار بار سنا دیے. تم ڈٹے رہو گے تو میں بھی ڈٹی ہوں. آیت بھی کربلا تک ڈٹی رہی، اور آیت نے تو سفر کیا.
پہلے جھانک کے سقیفہ میں دیکھا یہ آئے، وہاں سے نکلی تو اور میدان دیکھ لیے ظلمات کے، وہاں بھی دیکھائی اور وہاں بھی دیکھائی، مکے مدینے آ رہی ہے جا رہی ہے یہ آیت، سفر کر رہی ہے اور لوگوں کو دیکھ رہی ہے، پھر جمل میں پہنچ گئی، پھر صفین میں پہنچ گئی، پھر نہروان میں، آخر میں کربلا میں پہنچ گئی، اور کربلا اس کو ایسی جگہ مل گئی کہ وہاں رک کے اس نے کہا اب میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھوں گی کون کیا کر رہا ہے، اور یہیں سے میسج بھجوا دوں گی، اس پہ لعنت اس پہ لعنت اس پہ لعنت۔ نگرانی ہو رہی اور دعوت دی جا رہی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ لعنت سے بچ جاؤ۔ کتنی سیدھی سیدھی باتیں ہیں لوگوں کے سمجھ ہی میں نہیں آتی ہیں، اور اتنے آرام سے سمجھ میں آ سکتی ہیں، سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو اب اس کا کیا علاج ہے کہ بھئی سمجھنے ہی نہیں چاہتے تو نہ سمجھیے، تو ہمیں تو سمجھنے دیجئے۔ ابھی ہم آپ کو تھوڑی سنا رہے ہیں، آپ نہیں سن رہے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی نہ سنائیں سمجھیں۔ ابھی ہم اپنے بچوں کے لیے تقریریں کرتے ہیں، ہم کسی کو چڑھانے وڑھانے کے لیے نہیں کرتے، ہمارے یہ مقصد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے نیا بچہ آئے گا تو اس نے موبائلہ نہیں سنا 10 سال والے نے، تو اب وہ سن لے گا، 20 والا سن چکا ہے، تو 10 والے کے لیے تو ہے نا، تاکہ وہ تو سمجھ جائے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں آنے والی نسلیں یہ سمجھتی رہیں تبرہ کیا ہے اور کہاں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حکم الہی ہے، قرآن کا حکم ہے، آیت کا حکم ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ لعنت۔ اس لیے کہ جھوٹ سے کیسی نفرت کرائی۔ اب بتائیے کہ سچ ہی سچ ہے تو اب جھوٹ سے ہم کیسے دوستی کریں؟ یہ اس سے جو ڈرتے ہیں آیت سے، اس لیے ہماری دوستی جھوٹ سے ہو ہی نہیں پاتی ہے۔ بس دوستی ہے، اور کہہ دیا مولا علی نے کامیاب، تو کامیابی کا راز یہ ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو گئے اور سچوں کے ساتھ ہیں۔ مباہلہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، کتنے اچھے لوگ تھے، چلنے لگے تو نبی کی زیارت کو آئے، سلام کیا، بچوں کو پیروں پہ بوسے دیے، گئے وہاں جا کے تبلیغ کی، اور جناب اس تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ پورا یمن سچوں کے ساتھ ہو گیا۔ یمن تو تاریخ میں جملے آ گئے، لوگوں نے امام حسین سے کہا کہ وہاں چلے جائیے نا یمن، وہاں آپ کے والد کے شیعہ ہیں۔ یہ سب نے کہا، محمد حنفیہ نے کہا، ابن عباس نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا کوفے نہ جائیے، وہاں یمن چلے جائیے، وہاں آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ یمن میں نجران تھا، اور یہ میسج مباہلے سے پہنچا، اور اس کے بعد عیسائیوں نے محبت کی، اور یہ محبت کا نتیجہ تھا کہ جب انہوں نے یہ سنا کہ نبی کی بیٹیاں بے پردہ آ رہی ہیں تو انہوں نے چادریں جمع کی، اور چادریں جمع کر کے انہوں نے کہا ہم انبیاء کی بیٹیوں کو اپنی بستی سے سرننگے نہیں گزرنے دیں گے، ہم انہیں چادریں دیں گے۔ اور وہی جملے جو قرآن نے کہے تھے، عیسائیوں نے مسلمانوں سے کہے کہ خدا تم پر لعنت کرے کہ تم نے اپنی نبی کی اولاد کو قتل کر دیا۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ غیر اقوام کس نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ آج بھی غیر اقوام سے قوم ہماری عزت حاصل کر سکتی ہے، سب مل کر سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اور یہی ایک دروازہ ہے کہ جو راستہ ہے سچ کو پانے کا، پیغمبر اس لیے کہتے تھے اس دروازے کا خیال رکھنا۔ آج تیسری تقریر ہو گئی، پہلی تقریر سے بار بار میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اسی کو میں دہرائے جا رہا ہوں کہ پیغمبر بار بار کہتے تھے اس در کا خیال رکھنا، اس دروازے کا خیال رکھنا۔ لیکن اللہ اکبر، فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو گیا کہ کیا کرنا ہے، فیصلہ ہوا، اور کنفس کھانا کھا رہا تھا، وہ ظالم کھانا کھا رہا تھا، اور جب آپس میں یہ گفتگو ہوئی کہ کون جائے گا
تو اس کے منہ میں نوالے ٹھوسے ہوئے تھے، اور اس نے کہا اگر مجھے یہ حکم دو تو میں جا کے سب کو قتل کر دوں۔ دروازہ جلانا کیسا؟ کہتے ہیں 13 مشہور ہستیاں دروازے پر موجود تھیں، سب کی بلدیتیں، سب کے نام موجود ہیں۔ بس مسئلہ صرف یہ ہے، ظلم کرنے والا ظلم کر جاتا ہے، شاید کوئی رحم دل ہو اور ظلم کرتے دیکھے۔ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں، حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج کسی علی والے کو لاؤ، جب تک کہ میں خون نہیں چاٹ لیتا مجھے چین نہیں پڑتا۔ تو سارے وزراء وغیرہ نے کہا ختم ہو گئے، سب مارے گئے، اب کوفے میں ایک بھی نہیں ہے۔ کہا چھپ گئے، کہیں چھپے ہوئے، لاؤ ڈھونڈ کے لاؤ۔ کہا نہیں ڈھونڈ سکتے، اس لیے کہ کوئی اقرار تھوڑی کرے گا کہ ہم علی والے۔ کہا ہم تمہیں ترکیب بتاتے ہیں۔ حجاج نے کہا سڑک پہ ایک گڑھا کھود دو اور ایک بڑھیا کو اس میں گرا دو، اور بڑھیا سے کہنا تجھے بہت سے پیسے دیں گے، اندر سے تو یہ چلا چلا مجھے بچاؤ، میری مدد کرو، مجھے بچاؤ، یہ کرے بڑھیا۔ بڑھیا کو پیسے دیے گئے، اسے گڈھے میں پھینک دیا، وہ چلائے گی کہ مجھے بچاؤ، میری مدد کرو۔ کہا جو اس کو بچانے آئے گا وہ علی کا شیعہ ہوگا، پکڑ لانا۔ یہ گواہی ظالم کی ہے، شقی کی گواہی ہے کہ شیعہ کسی کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے، کسی مذہب و ملت کا ہو، اس لیے کہ ہمیشہ سے مظلوم کے ساتھی ہے۔ اب جو ظالم کے ساتھی ہیں، یہ بتائیے ان سے ہمدردی کی امید کیسے رکھی جائے؟ مسئلہ تو سارا یہ دروازہ جو دکھایا ہے پیغمبر نے، یہ قیامت تک اپنی امت کو بتایا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہنا، فائدے میں رہو گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، لکڑیاں جمع ہوئیں، شبلی نعمانی نے بھی لکھا کہ لکڑیاں جمع ہوئیں، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء نے لکھا کاش یہ کہہ دیا جاتا کہ ہم دروازہ جلانے جا رہے ہیں، آپ دروازے کے پیچھے سے ہٹ جائیے، آپ دروازے کے پیچھے سے ہٹ جائیے۔ لیکن میں کیا بتاؤں، میری کتاب جناب سیدہ جو ہے اس میں نے دروازے کی تصویر چھاپی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دروازے کی تصویر مجھے اس طرح ملی کہ جو نقش بنے تھے مدینے میں وہ چلتے ہوئے خلافت عثمانیہ ترکی تک کے بادشاہوں تک آئے، انہوں نے نظام دکن کو پیش کیے، اور میوزیم میں سالار جنگ میں وہ موجود ہیں۔ وہاں سے میں نے اس کی نقل منگوائی نگیٹو، اور وہ تصویر بڑی مشکل سے جناب سیدہ کے دروازے کی میں نے چھاپی، وہ آپ میری کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ دروازے عرب کے خصوصی بنی ہاشم کے ایسے بنتے تھے، نظر میں اس کو رکھیں، اور یہاں بھی لکھنؤ میں بھی ایسا قاعدہ تھا کہ دروازے کے پیچھے ایک آڑ دیوار بناتے تھے کہ اگر دروازہ کھل جائے تو صحن نہ نظر آئے، اس کو راہداری کہتے تھے۔ تو وہ ایک پتلی سی جگہ ہوتی کہ دروازے کے سامنے ایک دیوار بنا دی جاتی، آڑ بنا دی جاتی، تو دروازے پہ جو بھی آئے گا بیچ میں ہوگا، ادھر دیوار ہوگی اور ادھر دروازہ ہوگا۔ جب یہ پکار ہوئی کہ علی کو گھر سے نکالو ورنہ ہم یہ گھر جلا دیں گے، ہم یہ گھر جلا دیں گے، اس پکار پر، اس ہنگامے پر، اس شور پر شہزادی دروازے پر آئی اور کہا کیا چاہتے ہو؟ جواب ملا علی کو باہر لاؤ، ہم علی کو دربار لے جائیں گے۔ بی بی نے کہا کہ ابو الحسن نہیں آئیں گے۔ جواب ملا پھر ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ بی بی نے جواب دیا اس گھر کو جلا دو گے جس میں میرے بچے حسن اور حسین ہیں؟ ہاں کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس گھر کو جلا دیں گے۔ تو خبر تو کر دیتے کہ آگ لگانے جا رہے ہیں۔ اچانک آگ لگا دی، شعلے اٹھنے لگے۔ ابھی بی بی دروازے کے پیچھے ہیں کہ ایک بار ظالم و شقی نے لات دروازے کو ماری، کہتے ہیں کہ لات ماری، لیکن علماء نے لکھا کہ لات ماری جاتی تو مار کے لات ہٹا لی جاتی ہے۔ اس نے دروازے کو ڈھکیلنا شروع کیا اور اس کے بعد لات سے دروازے کو دیوار سے لگا دیا، اور کہتے ہیں دروازے اور
دیوار کے بیچ میں بس ایک آواز آئی، فضہ میرے محسن کو بچا۔ میرا محسن مر گیا، میرا بچہ مر گیا۔ کہتے ہیں دروازہ زہرا بی بی پر گرا، زہرا بی بی زمین پر گری، اور بس یہ ملتا ہے کہ حسن اور حسین معصوم بچے دوڑے، ایک بازو حسن نے تھاما، حسین نے دروازے کو ماں سے ہٹانا شروع کیا، دو معصوم بچے، جلتا ہوا دروازہ، بچے تو ماں کو بچا رہے تھے، آنے والے ایک ایک کر کے داخل ہوئے، لیکن آنے والوں کے ہاتھ خالی نہیں تھے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ہاتھ میں نیام میں رکھی ہوئی تلوار تھی۔ اس طرح آئے اور علی کی طرف بڑھے، شہزادی اٹھ چکی تھی، منظر کو نگاہوں میں رکھیے گا، تقریر ختم ہو رہی ہے، اور شہادت کل میں پڑھوں گا، آج یہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ ایک بار شہزادی نے دیکھا کہ چاروں طرف سے علی پر حملہ ہوا۔ اب یہاں پر میں جملوں کی تشریح نہیں کر سکتا، اگر ایک معصوم کے سامنے موجود ہے تو دوسرے معصوم پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے معصوم کو بچا لے اور اپنی جان دے دے۔ اس لیے سید سجاد کو غش میں رکھا گیا تھا کہ سید سجاد پہ واجب ہو جاتا جب حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اس لیے خیمے میں وہ بے ہوش تھے۔ اب جناب سیدہ پر واجب ہے کہ علی کو بچائیں۔ ایک بار آگے بڑھ کر علی کے کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے اور کہا خبردار ابو الحسن پہ وار نہ ہو۔ کہتے ہیں وار ہو چکے تھے، تازیانہ چل چکا تھا، تلوار اٹھ چکی تھی، اور نیام کے ساتھ جو تلوار تھی وہ بھی چل چکی تھی۔ کہتے ہیں دو پسلیاں زہرا کی ٹوٹ گئیں، دو پسلیاں کی۔ اور تازیانہ جس کے ہاتھ میں تھا وہ تازیانہ چل چکا، تو اس کے لیے فضہ کہتی ہے کہ بی بی چلی گئی دنیا سے مگر ایک ہاتھ پھر اٹھا نہیں۔ جزاک اللہ۔ عزائے سیدہ، آوازیں آپ کی بلند ہیں۔ بھئی یہی تاریخیں ہیں، جب یہ مظالم شروع ہو گئے 3 جمادی الثانی تک ان مظالم کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تاریخ جو ہے دروازے جلنے کی تاریخ ہے، فدق کے لیے دربار میں جانے کی تاریخیں ہیں۔ یہ جمادی الاول سے شروع ہو کر یہ ظلم کا سلسلہ جمادی الثانی تک چلا گیا، جمادی الثانی تک چلا گیا۔ چادر کا پھندا علی کے گلے میں ڈال کر گرا لگا کر علی کو گرایا گیا، اور گھر سے کھینچتے ہوئے باہر لے کر آئے اور شاہراہ مدینہ پر علی کو کھینچنا شروع کیا۔ ایک بار وہ بی بی جو اتنی زخمی ہو چکی تھی اپنی تکلیف کو بھول گئی، ایک طرف بچے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن جب یہ منظر دیکھا کہ علی کو سڑک پہ گھسیٹا جا رہا ہے تو ایک بار صحن میں آئی، لیجئے تقریر ختم ہو گئی، اور ایک بار اپنے بالوں کو کھولا، اور کھولنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر بالوں کو اٹھایا اور بلند کر کے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں زہرا ننگے سر اپنے بالوں کو کھولے کھڑی ہے، میری تمنا ہے کہ اس زمین کو آج ختم کر دے، اگر قیامت لانا ہے تو لے آ، اس امت پہ عذاب لے آ۔ کہتے ہیں سلمان فارسی کہ مدینے کی زمین زلزلے میں کبھی دائیں بلند ہوئی کبھی بائیں۔ سلمان کہتے ہیں مدینے کی مسجد نبوی اتنی بلند ہوئی دیواریں کہ میں اس کے نیچے سے گزر سکتا تھا اور آ سکتا تھا، اور اس وقت جب زلزلہ ہوا تو اس وقت آواز دی علی نے سلمان سلمان ذرا قریب آؤ۔ سلمان کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا گیا اور مجھے اشارہ کیا زہرا سے جلدی سے جا کر کہو کہ حجرے میں چلی جائیں، زیر سایہ چلی جائیں، بالوں کو باندھ لیں، اس لیے کہ صبر کا مقام ہے۔ سلمان آئے
آ کر ڈیوڑی پہ اپنے سر کو مارا، داڑھی کو رگڑا، کہا آپ کے شوہر نے قسم دی ہے کہ حجرے میں چلی جائیے، میں کہوں گا بی بی آپ نے بال کھولے تھے تو زلزلہ آ گیا، آثار قیامت آ گئے، اے شہزادی خیمے جل رہے تھے، زینب کھلے سر کربلا کے میدان میں اور کوفے سے شام تک اور بھرے دربار میں بال کھلے تھے، اور شہزادی زینب بار الہ ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بحق جناب زہرا پروردگار ان کے گھروں کو آباد رکھ، ان کے بچوں کو ولایت علی پہ پروان چڑھا، محبت علی پہ پروان چڑھا، جتنے ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہوں، بحق محمد اور آل محمد، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مر گئے ان کے درجات کو اعلیٰ علیین میں بلند فرما، امام زمانہ کا ظہور فرما، تاجیل فرما، ماتم حسین۔